السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 417 ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے جو بھی آپ کو اسکرین پہ شو ہو جائے گا۔ یہ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا پکا کامل یقین رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ آپ کو لازمی اثر ہوگا۔ تو بات کرتے ہیں 417 کی، یعنی کہ پارہ نمبر 2 ہے اور سورہ نمبر بھی 2 ہے البقرہ۔ مسئلہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے جہاد کے بارے میں، یعنی کہ جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جن لوگوں کے لیے جہاد میں چھوٹ ہے یا وہ اس کے لیے اہل نہیں تو ان کا ذکر پہلے کسی ویڈیو میں ہو چکا ہے، اور یہ کہ جب اس کی شرائط پائی جائیں، یعنی کہ اگر کافر مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں یا جنگ کے لیے ان کو اکسائیں تو جہاد فرض عین ہوتا ہے، ورنہ یہ فرض کفایہ ہے۔ 418 میں ہے کہ تمہارے حق میں وہی بہتر ہے اور تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اس کو بہتر سمجھو، چاہے وہ تمہارے نفس پر گراں گزرے۔ یعنی اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن جو قرآن کی آیتیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہی ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ 419 شان نزول میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ انہوں نے مشرکین سے جنگ کی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روز، یعنی کہ جس دن انہوں نے جنگ کی، وہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت چاند نظر نہ آیا ان کو، اور چاند 29 کا ہو گیا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی۔ اس پر مسلمانوں کو آر دلائی گئی کہ آپ نے ماہ رجب میں یعنی ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور کریم سے اس کے متعلق سوال بھی ہونے لگے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا، جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا کہ چاند 29 کا ہو گیا۔ ان کے نزدیک وہ دن ماہ حرام یعنی رجب کا نہ تھا۔ مسئلہ ماہ حرام میں جنگ کی حرمت کا حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ آیت آگے آپ کو نظر آئے گی، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اور یہ بھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے محبوب سے کہ اگر تم سے پوچھتے ہیں کہ لوگ اگر تم سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، یعنی جن مہینوں میں منع کیا گیا ہو، تو تم فرماؤ کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مگر مسجد حرام سے روکنا اور اس میں بسنے والوں کو نکال دینا کیا اس سے بڑا گناہ نہیں ہے؟ وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یعنی کہ کفار کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں دین سے پھیر نہ دیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے جو اللہ کے بندے ہیں، مسلمان سچے اور پکے ہیں، وہ تو اپنے دین سے نہیں پھیریں گے۔ آگے 421 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین سے واقعہ ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سال حدیبیہ سے کعبہ معظمہ سے روکا، اور آپ کے زمانہ قیام یعنی جب تک آپ مکہ معظمہ میں قیام فرمایا انہوں نے اتنی اذیتیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سمیت ہجرت کرنا پڑی۔ 422 میں ہے کہ یعنی مشرکین کا وہ کفر اور شرک، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا اور طرح طرح کی اذیتیں دینا۔ 423 میں اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جنگ تو بعض حالات میں مباح ہوتی ہے، مگر کفر کسی حالت میں بھی مباح نہیں ہوتا۔ یہاں تاریخ کا مشکوک ہونا یعنی چاند کا 29 کا ہونا عذر معقول ہے، اور کفار کفر کرنے کے لیے تو کوئی عذر نہیں رکھتے۔ 424 میں خبر دی گئی ہے کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے اور کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا کہ جہاں تک ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو دیکھ بھی لیں آج تک کشمیر کے مسلمانوں اور بھی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان پر کیا کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مگر وہ اللہ کے بندے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے دین پر یہ ہوتے ہیں وہ پکے جنتی اور مومن بندے۔ اللہ ہم سب پر کرم کرے اور ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ظلم کے خلاف بولنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آگے 425 میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارتداد سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں آخرت میں، تو اس طرح کہ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ دنیا میں اس طرح کے شریعت مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے، اور اس کی عورت
بھی اس پر حلال نہیں رہتی، وہ اپنے اقارب کا ورثہ بھی نہیں پاتا، یعنی کہ اپنے اقارب کا ورثہ بھی پانے کا مستحق نہیں رہتا، اس کا مال معصوم نہیں رہتا، اس کی مد و ثناء اور امداد بھی جائز نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔ اگر اچھی لگے میری ویڈیو تو لائک اور شیئر تو بنتا ہی ہے، تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔